السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آپ نے بڑا پسند کیا کیا کہتے ہیں 4 ویڈیو کی سیریز کو، پاکستان کے خطرناک ادوار۔ تھینک یو ویری مچ۔ کافی لوگوں نے دیکھا، میرے لحاظ سے کافی لوگوں نے دیکھا، کیونکہ آف کورس میں کوئی اتنا پاپولر بندہ تو نہیں ہوں، لیٹس سی۔ پر مین مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پاپولیرٹی حاصل کروں، مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ باتیں جو ہے وہ شیئر ہوں، اور اچھی باتیں جو بہتر ہیں ہمارے لیے، ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے۔ اچھا، اب کیونکہ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہوئی ہے، میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا جو کہ ہم کافی اگنور کرتے ہیں، کبھی کبھار ذکر اس کا ہوتا ہے لیکن اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم نے اکاؤنٹیبل پارٹیز کو جو کرنا ہوتا ہے، جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، وہ کس بیس پہ کرنا ہوتا ہے؟ وہ اس بیس پہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے وعدے کیا کیے اور کیا کیا۔ اب یہ جو آڈٹ ہے نا، یہ نہیں ہو پاتا۔ اول تو پاکستان میں 5 سال بہت کم کسی نے پورے کیے ہیں، پارٹیز نے تو پھر بھی اب پورے کر لیے ہیں، لائک نون نے کر لیے تھے، پیپلز پارٹی کی ایک ٹرم میں کر لیے تھے، پہلے تو نہیں ہو سکے تھے، اور یہ اس دفعہ بھی نہیں ہو سکے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ کا پروسیس ایز پر بکس لیگل تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ جو 16 ماہ میں کارکردگی انہوں نے کی ہے پی ڈی ایم نے، تو ان کا بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا، آج ہم بات کریں گے منشور کا، مینیفیسٹو کا۔ اب مینیفیسٹو کیا ہے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں نا، وہ پبلکلی اناؤنس کرتی ہیں کہ ہم یہ آپ کا کام کریں گے اور اس بیس پہ ہمیں لے کے جائیں۔ میں سرچ کر رہا تھا، ابھی میری سرچ آن گوئنگ ہے، میں پیپلز پارٹی کے بھی، پی ٹی آئی کے بھی، نون کے، بی این پی کے، پی ایم ایل کیو کے منشور وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ کئیوں کے تو مجھے مل گئے تھے اپڈیٹڈ، کئیوں کے پرانے ہی ہیں۔ کچھ پارٹیز ہیں انہوں نے ویب سائٹ اپنی اس طرح مینٹین نہیں کی ہوئی، ریفرنس سے ملے۔ تو اب جو اگلی سیریز آئے گی وہ اس میں ہر ایک ویڈیو جو ہے نا ایک پارٹی کے منشور پہ ڈسکشن ہوگی۔ آف کورس میں ویڈیو کا دورانیہ زیادہ نہیں رکھنا چاہتا، تو میں اسے پڑھوں گا، اس میں سے جو امپورٹنٹ ڈسکسیبل پوائنٹ ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ابھی جو ہے پہلی میری ویڈیو ہے، اس میں ابھی کسی پارٹی کا نہیں کروں گا، ابھی میں اس وقت مینیفیسٹو کے اوپر بات کروں گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وعدے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں نے مینیفیسٹو وغیرہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ جی بہت سارے جی عظمت کے مینار کھڑے کیے ہوئے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن آف کورس پاکستان کی جو حالت ہے بتاتی ہے کہ کسی پارٹی نے اپنا منشور پورا نہیں کیا، کچھ حد تک کرنے بھی نہیں دیا گیا، اور کافی حد تک کیا ہی نہیں، کیونکہ آف کورس کرپشن عام ہے۔ یہاں پہ آپ کے کمشنر کے باہر جو کھڑا چپڑاسی ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، تو یہ پارٹی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ یہ شعور نہیں ہے نا کہ ٹیکس پیئر جو ٹیکس پے کرتا ہے وہ جواب حاصل کرے گورنمنٹ سے کہ بھائی جان آپ یہ کام کر رہے ہیں، میرا ٹیکس پیئر، آئی ایم اے ٹیکس پیئر، میرا پیسہ جا رہا ہے، آپ اس طرح کے غلط فیصلے کیوں لے رہے ہیں؟ فار ایگزامپل امریکہ میں یا جو بھی نیشنز ہیں، ڈیولپڈ نیشنز ہیں جس میں شعور لوگوں میں ذرا زیادہ ہے، وہ پوچھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کرپشن کرنی ہے، تو ٹیکس تو ہماری مجبوری ہوتی ہے، وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ ہم ٹیکس فائلر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہ کوسچن پوچھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی دال روٹی چلتی رہے، اپنی ذات کی ملک جائے بھاڑ میں۔ تو اسی وجہ سے ہم مینیفیسٹو کا بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی جان آپ نے وعدے کیے تھے تو کیا بنا؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ اپنے اندر نا جسے کہتے ہیں نا میموری میں ڈال لیں، کہ آپ جب پارٹی کو سلیکٹ کریں تو دیکھیں کہ اس نے پچھلی بار مینیفیسٹو پہ کتنا کام کیا تھا۔ آف کورس گورنمنٹ سے ہی کوسچن ہوگا، اپوزیشن سے نہیں کوسچن ہوگا۔ جس طرح انڈیا میں وہ اپوزیشن پہ ہی سارے ڈالتے ہیں، پاکستان نے بھی عمران کے دور میں انہوں نے اپوزیشن پہ ہی سارا کوشش کی تھی کہ ڈالے کہ جی پچھلی گورنمنٹ، تو سوال گورنمنٹ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر نون کی آتی ہے اس وقت گورنمنٹ، تو سوال نون سے ہوگا کہ بھائی جان آپ جس منشور پہ آئے ہیں وہ منشور کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، اب جب میں ویڈیوز کروں گا نا، تو ایک تو آپ نے میری بات سننی ہے،
پھر آپ نے ان کے، میں لنک بھی دوں گا اپنی ویڈیو میں، جس کا میں منشور ڈسکس کروں گا، آپ نے اس کے منشور کو بھی دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. مائٹ بھی جو پوائنٹ میرے لیے اہم ہو وہ آپ کے لیے اہم نہ ہو، لیکن دوسرے پوائنٹ اہم ہو سکتے ہیں. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز یہ بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان کی جو نیشنل جماعتیں ہیں وہ زیادہ تر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ذخائر ہیں اس میں سے ہمیں حصہ دو، ہماری یہ جو لبرٹی ہے، یہ جو فوج کا زیادہ انفلوئنس ہے اس کو کم کیا جائے. جو باقی جماعتیں ہیں جس طرح نون ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، آپ کی پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ ملک کو ترقی کرنے، جسٹس سسٹم والی بات کرتی ہیں. جبکہ جو اسلامی جماعتیں ہیں، جو جماعت اسلامیہ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ فضل الرحمان کی، یہ شریعت کو نافذ کرنے کی بات کرتی ہیں. تو ہر کوئی، میں نے ابھی سب کے پڑھا ہے، میں نے ڈیٹیل میں بھی اس کو پڑھنا ہے پوائنٹ وائز. بات تو ساری کرتی ہیں لیکن کوئی بھی اس پہ عمل بالکل نہیں کرتا. بڑے مزے کی چیزیں ہیں، میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے، اگلی آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے. میں میجر پارٹی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی ایم این ایل کیو، ایم کیو ایم، اے این پی، یہ جے یو آئی، جماعت اسلامی، اور کیا کہتے ہیں بلوچستان کی ایک دو پارٹی میں ضرور ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ ہمیشہ اگنور ہو جاتے ہیں. وہ ان کے اپنے تحفظات ہیں، وہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے. ہاں، باپ پارٹی کو میں بالکل نہیں کروں گا کیونکہ وہ کسی مینیفیسٹو ان کا کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. اور استحکام پارٹی کا بھی کوئی، میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. وہ ان کا کافی ریڈیکولس، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، جو میں نے سنا تھا 300 یونٹ دیں گے، وہی خلائی باتیں جس طرح عمران خان نے کی تھی. گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جیب میں کتنا پیسہ ہے اور آپ خرچ کتنا کر سکتے ہیں. لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں. وہ عمران خان نے جس طرح پہلے آنے سے پہلے جی اوورسیز پاکستانی سارا قرضہ اتار دیں گے، وہ ہو گیا، 3-4 سال لگا لیے، کچھ نہیں بنا. اب دوبارہ پھر انہوں نے نعرہ مار دیا تھا کہ جی اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز، پتہ نہیں وہ ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز ہی جو باہر بیٹھے ہیں وہی سارے قرضے اتار دیں گے. فضول باتیں، ان ریئلسٹک باتیں ہیں. اسی وجہ سے ہم کیونکہ ان ریئلسٹک چیزیں سننے کے عادی ہیں، اس وجہ سے ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یار یہ بات ریئلسٹک ہے کہ نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے نا ونڈو ڈریسڈ گلوسی قسم کے جو نعرے ہوتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں اور بے وقوفوں کی طرح ووٹ دے دیتے ہیں. تو میں سب کا چھوٹے لیول پہ آپریشن کروں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، مزہ آئے گا. اور ویڈیوز دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ دوسری ویڈیوز بھی چلیں گی، یہ ویڈیوز بھی چلیں گی. اب الیکشن کا دور ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے الیکشن ضرور ہوگا، اور ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن انشاءاللہ ہوگا. بہت ضروری ہے ملک کے لیے. تو آپ بھی ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں، نالج حاصل کریں. اب مجھے یہ ویڈیوز بنانے کا بڑا فائدہ یقین کریں ہو رہا ہے. میں آپ سے بات کرنے کے لیے جو ریسرچ کرتا ہوں اس سے میری نالج بڑھتی ہے اور پڑھنے کی عادت بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے آپ بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، مجھے بھی سنیں، ساتھ ساتھ اس کو کنفرم بھی کریں. تھوڑی شروع میں مشکل آتی ہے پر ایک دفعہ عادی ہو جائے نا بندہ تو پھر اس کی ایک عادت میں بن جاتی ہے کہ اس نے کس طرح چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے. تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ.